صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام یار غار، جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کی بارگاہ میں ARYQ-TV کی جانب سے خصوصی طور پہ ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی ذات والا صفات کے کئی گوشے ایسے ہیں، یعنی ہم نے قبول اسلام سے پہلے کی بھی بات کی، پھر آپ کس طرح مشرف اسلام ہوئے، پھر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابتدائے اسلام میں آپ کس طرح ساتھ ساتھ رہے، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر، ایک ایسے ذیلی موضوع پر کہ جس میں آپ کو عشق ہی عشق نظر آئے گا۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ جو بحیثیت عاشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، وہ کس مقام و مرتبے پر نظر آتے ہیں، اور کہا تھا اقبال نے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور دہر میں اسم محمد سے جب اجالا کرنے کی بات آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ عشق کیا جائے تو کیسے، پہلے تو کس سے کیا جائے، اس کا انتخاب، اور انتخاب بھی آپ کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد جو عشق کیا آپ نے، ایسا پاکیزہ اور ایک ایسا روشن عشق کیا کہ جس کی مثال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت صحابہ میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، امت تو کجا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العاشقین کی منزل پر نظر آتے ہیں، وہ شاق کے بھی امام نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بہت ہی اچھا موضوع، ایک عاشق کس طرح اپنے محبوب کے لیے اپنی جان نثار کرتا ہے، اپنا مال نثار کرتا ہے، کس طریقے سے ڈیووشن کا مظاہرہ کرتا ہے، کس قدر ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا شان ہے آپ کی، امام العاشقین آپ کو کہا گیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس حوالے سے اپنے شعر میں بھی اس کو وہ کیا، دیگر شعراء نے بھی۔ کیا فرمائیے گا کہ عاشقوں کے امام کی حیثیت سے کس منصب پر نظر آتے ہیں آپ؟ بلا شبہ آپ نے بجا فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جس بھی جہت سے آپ دیکھتے ہیں، اسی جہت سے آپ بلند و بالا نظر آتے ہیں، وراء الورا نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ میں یہاں تمہیداً یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ کسی ایک ہستی کا تذکرہ ہو تو اس میں کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کو ذہن میں رکھ کر تو بعض اوقات ہم اپنی جو حلاوت ایمان ہے، جو لذت ایمان ہے، جو حلاوت عشق ہے، اس کو ہم گدلا کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق تھا، اس لیے صدیق اکبر امام العاشقین ہیں۔ واہ واہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو حضرت صدیق اکبر کا تعلق عشق ہے، یقیناً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی اپنی مثال آپ ہے، اور خلفائے راشدین کا، دیگر صحابہ کرام کا، ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز تھا، اپنا رنگ تھا، نرالے انداز تھے۔ مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور عشق کا مظاہرہ فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ بالکل۔ وہ اس قول کو دیکھیں، فعل کو دیکھیں، اتباع کو دیکھیں، رفاقت کو دیکھیں، صحبت کو دیکھیں، سنگت کو دیکھیں، وفاداری اور جانثاری کو دیکھیں، حضر اور سفر کو دیکھیں، غزوات کو دیکھیں، مال کے انفاق کو دیکھیں، اور اپنا گھر بار سب کچھ لٹانے کے اعتبار سے دیکھیں۔ جس جہت سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر عمل مبارک پر آپ کے جو عشق کی صفت ہے وہ غالب نظر آتی ہے، ہر عمل مبارک پر۔ کیا بات۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھی عمل مبارک ہے، عام طور پہ ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، وہ یہ کہ سیرت کے واقعات میں، سوانح کے، سیر کے واقعات کے اندر ہم عشق کے کچھ واقعات سمبولیکلی مخصوص کر لیتے ہیں، پھر جب بھی وہ مضمون آئے تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ ان کی زندگی کے کسی قول کو دیکھیں، کسی فعل کو دیکھیں، کسی لمحے ان کو دیکھیں،
ان کی ہر شے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے فرمایا، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ اب وہاں عشق کس صورت میں ظاہر ہوا، یہاں کربلا میں کس صورت میں ظاہر ہوا، اور بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وارفتگی اور دیوانگی کی جو مثالیں پیش کی ہیں امت کے سامنے، وہ رہتی دنیا تک، ابد الاباد تک اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا وقت آپ کا اور لیتا ہوں۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ وہ یہ کہ دیکھیے، عشق جو ہے یہ در حقیقت ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور وہ عشق اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت جسے قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ پر ایمان لانے والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو محبت ہو گئی، اگر محبت کو صرف محبت ہی رکھنا تھا تو اسے اشدو کیوں کہا؟ اشدو کیوں؟ تو اشدو جب کہا محبت کو تو اس کا مطلب ہے اس میں محبت سے بھی کچھ زیادہ معنی ہے، تو وہ یہی عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر جب قرآن مجید نے دنیا کی ساری محبتوں کو گنوایا یا مظاہر محبت کو گنوایا، اور آخر میں کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتیکم اللہ بامرہ، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے لے کر تصدیق کرنے تک، اور تصدیق سے لے کر اسے اپنانے تک، اور ہر مرحلے پر جس انداز میں عشق اور محبت کا اظہار کیا ہے وہ اپنی مثال آپ۔ سبحان اللہ، امت کے امام نظر آتے ہیں ہر جہت سے، ہر صف سے، اور بطور خاص عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب زہیب علی اشرفی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم دیکھیں تو سرکار علیہ السلام کے عشق میں ایسے ڈوبے کہ ان پر اسرار شہنشاہی کھل گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 2.25 سال یا 2.5 سال کا عرصہ کس انداز میں آپ نے اس کو، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ غصے والے ہیں، سخت گیر ہیں، لیکن جب ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی تو اللہ اکبر، وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہمارے لیے مثال کے طور پر نظر آتے ہیں کہ کس انداز کا خلیفہ وقت ہونا چاہیے۔ آئیے شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے انشاءاللہ زہیب علی اشرفی، اور ان کے لیے میری گزارش بھی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا کے لیے آپ سے کہا گیا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و وسلم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی،
ہر گام پہ کی میری حمایت کی حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت تضمین ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں ڈوب کر یہ تضمین لکھی گئی ہے
کہ جب مصرعے کھلتے چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب کسی عاشق رسول نے اس کلام کو لکھا اور عاشق رسول ہی نے ایک تضمین جو ہے ہمارے لیے محفوظ کر دی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، ہم چونکہ عاشق رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ یہ فرمائیے گا ایک عاشق اپنے محبوب پر جب مال نثار کرتا ہے، مال پیش کرتا ہے ان کی خدمت میں، تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اور اس تناظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز اور کس مقام پر نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے تمہیدی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات و صفات اور آپ کی تعلیمات میں ہمیں یہ درس دیا اور یہ ثابت فرمایا کہ محبت کس سے کی جائے اور محبت کیسے کی جائے۔ تو محبت کس سے کی جائے وہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو تاکید فرمائی، تقاضا فرمایا، اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے ہر عمل کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے اور ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر چیز دنیا کی داؤ پہ لگا دی، اور کسی بھی قربانی سے حضور کی بارگاہ میں گریز نہ کیا، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، جان کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، عزیز و اقارب کی صورت میں ہو، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو حضور کے سب سے قریبی ساتھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ اور قرب تھا صرف اس دنیا تک محدود نہ رہا بلکہ قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو قرب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ مال کا اگر معاملہ دیکھیں تو جب اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا مکہ المکرمہ میں ایک بڑا مالی طور پر بھی ایک بڑا ایک نام ہے، اور کپڑے کی تجارت فرماتے ہیں۔ 40,000 دراہم اس وقت موجود تھے آپ کے پاس جب اسلام قبول فرما رہے ہیں، تو وہ سارے دراہم پہلے ہی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ پیش کیے اور اللہ کے رب العالمین کی راہ میں اس کو قربان فرما دیا۔ یعنی کہ پہلے دن کا آپ کا حضور کی بارگاہ میں جو مال پیش کرنے کا معاملہ ہے، اور پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مال کے ذریعے دین کی ترویج و اشاعت کریں، دین کی آبیاری کا کام لیا جائے، اور صحابہ کرام جو تنگ دستی کی کیفیت میں ہے، مفلوق الحالی کی جو کیفیت میں ہے، ان کی اس سے خاطر مدارت کی جائے۔ اور پھر پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی بھی اگر مال کا معاملہ ہو، غزوہ تبوک میں ہم دیکھیں کہ جب حضور مال کی رغبت دلاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا جائے، تو سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ آتا ہے تو پورے گھر کا سارا مال، وہ امام حسن رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو پورا گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ یعنی حضور سے اتنی محبت ہے کہ حضور کی اگر محبت حاصل ہو جائے، حضور کی توجہ حاصل ہو جائے، حضور کا کرم حاصل ہو جائے، تو پھر یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ کسی خاطر میں نہیں رہتی، کسی گنتی میں نہیں رہتی۔ اور پھر اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں انسان تصرف کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جب حضور کا مشہور فرمان نہ کہ مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے فرمایا کہ اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے مال کے ذریعے اتنی خدمت کی اور اتنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ رب العالمین ہی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، یعنی آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ جیسا چاہیں اس مال کو خرچ کریں۔ اور پھر حضور کے چہرہ مبارک پر تبسم لانے کے لیے، مسکراہٹ لانے کے لیے اہتمام کیسا کیا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب ان کا جو ظلم و ستم کا اور ان کے مالک کی طرف سے وحشت و بربریت کا معاملہ کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ حضرت بلال اس کیفیت میں ہے اور مظالم کی انتہا کی جاتی ہے، تو حضور مغموم ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی اس پریشانی کو اور اس کیفیت کو گوارا نہیں کیا۔ اور پھر کیا کیا یہ ایک وقفے کے بعد آپ بتائیے گا، چونکہ بہت اہم واقعہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کی قید سے اور زد و کوب سے آزاد کرانا اور حضور کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ وقفے کے بعد مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، صحابہ میں جدا صدیق اکبر
عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جدا نظر آتے ہیں۔ اب مال کو نثار کرنا ہے حضور کے حکم پر، مال خرچ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی کو جب آزاد کرانے کا ارادہ کیا امیہ بن خلف سے، تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں جواب مکمل فرما دیں۔ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے مظالم کا شکار تھے اور انتہا درجے کا ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی ان کی کیفیت بیان کی جاتی تو آپ مغموم ہو جاتے، اشکبار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جب ان کی یہ کیفیت پیش کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور اس کیفیت سے اور یہ مظالم کو سن کر انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اور کسی بھی قیمت پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ کیفیت ہے، آپ کی پریشانی ہے، اور حضرت بلال حبشی کے لیے حضور کے یہ جو تاثرات ہے اس کو ختم کرنا ہے اور حضور کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لانی ہے۔ چنانچہ امیہ بن خلف کے پاس جا کر منہ مانگی رقم پر، یعنی اس کے حضرت بلال حبشی کے بدلے میں ایک غلام اور اس کے ساتھ پھر قیمت بھی ادا کی گئی، اس نے جو جس رقم کا تقاضا کیا حضرت بلال حبشی کی رقم وہ ادا کر گیا، حضور کی بارگاہ میں آپ کو آزاد کر کے پیش کر دیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ سے کہا نا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو ایسے غلام اکثر آزاد کرتے ہیں کہ جو انتہائی کمزور ہوں اور طاقت کے حساب سے وہ کچھ اتنے بڑے مضبوط نہ ہوں، تو آپ کم از کم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ ہی کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، تو کم از کم ایسے غلام آزاد کریں کہ جو آپ کے دین کی تقویت کا باعث بنے، آپ کے لیے ایک تقویت کا باعث بنے۔ چونکہ عرب کا ایک رواج تھا کہ غلام اگر آزاد کروا دیا جائے تو آزاد کرانے والے کا وہ ہمیشہ ایک تابع رہتا تھا اور وہ اس چیز کو اپنا فریضہ سمجھتا تھا کہ اگر جان بھی اس کے لیے قربان کرنی پڑے تو میں قربان کروں، کیونکہ اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے، وفاداری پائی جاتی تھی۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر جو مضبوط ہیں، طاقتور ہیں غلام، ان کو آزاد کریں تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے دین کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں بخدا میں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا کسی اور منفعت کی وجہ سے غلاموں کو آزاد نہیں کرتا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور قرآن سے بھی یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا گیا نا۔ کفار نے کہا کہ بلال کا شاید کوئی ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے کیا، تو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ ان پر کسی ایک کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے عمل کیا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور ایک حضرت بلال حبشی نہیں بلکہ 7 غلام ایسے، باقی تو درجنوں افراد کو آزاد کیا۔ 7 غلام وہ ہیں کہ جو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انتہا درجے کے مظالم کا ان کو شکار کیا جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ جب بھی کبھی ضرورت پڑی سیدنا صدیق اکبر ہمیں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ بہت عمدہ ایک مثال آپ نے پیش کی، بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال پیش کیا اور اس میں بھی وہ سبقت لے گئے دیگر معاملات کی طرح۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جان قرب، مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے انسان کو، لیکن مال سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو جان ہے۔ وہ جان بہت عزیز ہوتی ہے انسان کو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان نثاری کے وصف میں کس مقام پر نظر آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یقیناً آپ نے بہت خوبصورت کانسیپٹ کے ساتھ یہ سوال کیا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت تو اپنی جان سے ہوتی ہے۔ بے شک انسان کو محبت مال سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے۔ تو مال کی محبت اور اولاد کی محبت وہ اپنے اپنے درجے پر ہوتی ہیں، لیکن جان کی محبت سب سے بلند ہوتی ہے۔ انسان سب کچھ پھر سیکریفائی کر دیتا ہے لیکن اپنی جان کو بچاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے مال کی باری آئی تو مال خرچ کیا، جیسا کہ ابھی حضرت نے واضح فرمایا، اور اسی طرح اولاد۔ بدر کے بعد جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور انہوں نے بات کی، ابا جان کئی بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ کی آنکھوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش اتر آیا، فرمایا کہ اگر ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتے، بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، میں حضور کا دشمن سمجھ کے، اسلام کا دشمن سمجھ کے آپ کو تلوار چلا دیتا۔ تو مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر
جب جان کی باری آتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جس درجے پر نظر آتے ہیں اس میں کوئی آپ کی برابری اور ہمسری کرنے والا نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر جو ابتدائے اسلام کے اندر جب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ اب کفار مکہ کو آپ اعلانیہ تبلیغ فرمائیں، تو آقا علیہ السلام اعلانیہ تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو قریشی مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے، تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور اپنی جان کو اس میں جھونک دیا، پھر وہ سارے آپ پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سر انور کو ایسے ہاتھ لگایا جاتا تو بال ہی اتر جاتے، یعنی اتنا آپ کو زد و کوب کیا گیا۔ اور پھر آپ کے قبیلے والے لوگ آ گئے اور انہوں نے بیچ بچا کر کے تو آپ کو لے آئے، اور آپ بالکل یعنی ہوش کی حالت میں نہیں تھے، اور جو ہی ہوش آیا تو دیکھا گرد و نواح اپنے سارے خاندان والے بیٹھے ہیں جو وہاں سے اس حال میں اٹھا لائے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے اس راہ پہ نہیں جانا، تو وہ منتظر ہوں گے کوئی اس طرح کے اعترافی بیان کے، اور وہ ششدر رہ گئے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات نہ ان کی نہ اپنی کی، کہا مجھے بتاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، تو جان سے بڑھ کر آگے رکھا۔ اسی طرح جب غار ہرا کا، اور یہ عنوان بھی آپ کا چل رہا ہے یار غار، تو وہاں بھی جب آپ یہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ ٹھہریے میں اندر جاتا ہوں، تو دیکھیے اپنی جان کو قربانی کے لیے سب سے آگے رکھنا تاکہ دیکھوں کوئی خطرات تو نہیں، موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، غار ہے وہ تو، اور پھر اس کو صاف بھی کیا اور جگہ بنائی، اور پھر وہ سانپ کا واقعہ وہ کتب سیر کے اندر سوانح کے اندر وہ بہت معروف ہے، تو اب وہ سانپ ڈسنے لگ جاتا ہے مگر آپ نے اپنا پاؤں مبارک وہاں سے نہیں ہٹایا، اپنی جان، اور آنسو جاری ہو رہے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، جان قربان کر دی، مگر آقا علیہ السلام کی محبت کو ہر شے سے مقدم رکھا، اولاد سے، مال سے، جان سے۔ اسی طرح جان کے اور بھی بہت سارے واقعات، بدر کے اندر جو آقا علیہ السلام کے لیے جو ایک صاحبان بنایا گیا تھا تو وہاں پر آپ تشریف فرما تھے، تو باقی سارے صحابہ کرام اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر تھے، اپنے اپنے محاذ پر تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ایک دیوانہ وار آقا علیہ السلام کے ارد گرد موجود تھے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی سے بھی سوال ہوا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے، تو آپ نے یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حوالہ یہی پیش کیا جو بدر کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین محترم، یار غار میں آج موضوع ایک ایسی شخصیت اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس کیفیت جو کہ ایک عاشق کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک عاشق کا مزاج ہوتا ہے، ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس حوالے سے آئیے منقبت شامل کرتے ہیں، پیش کریں گے زہیب علی اشرفی۔ حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، مہکتا پھول گلزار نبی کا، مہکتا پھول گلزار نبی کا، بہار بے خزاں صدیق اکبر، بہار بے خزاں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا،
کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے زہیب علی اشرفی۔ اچھا ایک چیز ہے کہ محبوب محب کی آنکھ جو ہے نا محبوب کو دیکھتی ہے اور اس انداز میں دیکھتی ہے کہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اچھا آنکھ بھی جب سیدنا صدیق اکبر کی ہو اور چہرہ بھی چہرہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کیا فرمائیے گا اس مقام پر صدیق اکبر کس اعلیٰ درجے پر نظر آتے ہیں؟ رئیس بھائی، محب کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو، اور کبھی اگر یہ سعادتیں اور ایسی سعادتیں نصیب ہو جائیں، اور پھر محبوب بھی ایسے کہ وہ محبوب خدا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو صحابہ اکرام کا تو معمول یہی رہتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا جو ایک طلب و تڑپ رہتی تھی کہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اور گھر جاتے پھر سکون نہ آتا، پھر بھاگے بھاگے حضور کی بارگاہ میں آتے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار یہ صحابہ اکرام کی ایک خواہش تھی۔ اور حضور کے وصال کے بعد تو صحابہ اکرام نے کثیر صحابہ اکرام کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے موت مانگی کہ الہی اب اگر تیرے حبیب کا دیکھنا نصیب نہیں ہے تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا اگر معاملہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، حضور کے ساتھ رہنا، پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، چاہے وہ سفر ہو، حضر ہو، احد ہو، بدر ہو، مزار یا غار ہو یا مزار ہو، پوری زندگی اور بعد از وصال بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب خاص نصیب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی کہ خوشبو، اور دوسرا فرمایا کہ وہ صالح ازواج، ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رغبت کا اظہار فرمایا، پھر تیسرا فرمایا کہ جو نماز ہے اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنایا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں اس دنیا سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف نظر کرنا، آپ کے چہرہ مبارک کو تکتے رہنا، دیدار کرنا سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ ہے، اور پھر دوسرا یا رسول اللہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں، آپ کے اہل و عیال پر خرچ کروں، آپ کے گھر والوں پر خرچ کروں، مجھے یہ کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر یہ عمل محبوب ہے۔ تیسرا فرمایا کہ میرے لیے ایک بڑی سعادت اور پسندیدگی کا باعث جو چیز ہے کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہے، یعنی یہ ایک اعزاز ہے، شرف ہے، فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضور سے جو نسبت ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور علیل ہو جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عیادت کرنے کے لیے، حضور کی یہ کیفیت دیکھ کر خود بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند دنوں بعد صحتیاب ہوئے، حضور ان کی عیادت کے لیے آئے تو آپ نے اس موقع پر چند اشعار کہے، ان اشعار کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ میں حضور کی یہ کیفیت دیکھ کر، بیماری دیکھ کر بیمار ہوا، اور پھر حضور جب میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دست شفقت پھیرا تو حضور کی زیارت سے اللہ رب العالمین نے مجھے شفایابی نصیب فرمائی۔ تو حضور کے چہرے کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکنا، یہ صحابہ اکرام کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی پوری زندگی اسی میں گزری کہ حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب چونکہ وقت بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں چاہوں گا چند جملے مفتی صاحب سے لے لوں۔ وہ سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تو سب پر آیا ہے، حضور علیہ السلام کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنے اس عاشق صادق سے؟
کیا فرمائیں؟ یقیناً حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب قرآن نے یہ بات کی اور آقا علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی، آقا علیہ السلام نے کئی مواقع ایسے آئے کہ اپنی شفقت کا، اپنی محبت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اظہار فرمایا، اور یقیناً وہ حضور ہی کی محبت تھی، کشش تھی، جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں آقا علیہ السلام کی محبتوں کے بہت سارے مظاہر ہیں، آپ نے ان کے لیے فضائل کا بیان فرمایا، ہر وقت ساتھ رکھا، اور ایک بات بس لیتا ہوں چونکہ اب وقت نہیں رہا۔ وقت ہی جب آقا علیہ السلام نے انہیں منتخب فرمایا اپنے ساتھ رفیق ہجرت کے طور پر، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے آپ کو لے جانے کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کہتی ہیں میں نے پہلی بار یہ مفہوم سمجھا کہ آنسو کبھی محبت اور خوشی کی وجہ سے بھی آتے ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت صدیق اکبر نے جو حضور کی شفقت دیکھی، اسی شفقت کے پیش نظر یہ اظہار محبت تھا اور وہ انتخاب محبت۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اور بہت میں شکریہ۔ پیغام کی ایک بات اگر کریں، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عشق وہ تقاضا کرتا ہے عمل کا، وفاداری کا، اطاعت کا، اتباع کا، تقویٰ کا، اخلاق حسنہ کا۔ جناب آج ہماری زندگیوں میں اگر عشق کا دعویٰ نظر آئے اور عملی ثبوت نہ نظر آئے صحیح، تو ہمیں سوچنا چاہیے، عمل میں کامل میں ہونا چاہیے۔ یہی بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب آپ تشریف لائے، زہیب اشرفی آپ کی آمد کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔